جو کام بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نہ کر پائے، سفارتکاری سے ممکن نہ ہو پایا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے ہماری اعلیٰ قیادت نہ کر پائی، وہ کام ایک پاکستانی نے کر دیا۔ اہداف تو اس حد تک حاصل نہیں ہوں گے، لیکن اس ایک پاکستانی کی وجہ سے وہ ایک جو بڑی دیوار کھڑی ہو چکی تھی، وہ جو سرد مہری تھی تعلقات میں، وہ ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ وہ اب گرم جوشی میں تعلقات بدل چکے ہیں بڑے پیمانے پہ۔ صرف ایک پاکستانی نے راس الخیمہ کے اندر امارات میں ایک ایسا شاندار کام کیا جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں، ہمارے مسائل کچھ اور ہیں، یعنی ہم سب پاکستانیوں کے، لیکن ہمیں دکھایا بتلایا کچھ اور جاتا ہے۔ ہم وہ کہہ لیجئے کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمیں غلط چیزوں کی طرف بتا کے ہمارا نقصان کر دیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں فیصل شلمانی نامی ایک پاکستانی ہیں جنہوں نے راس الخیمہ کی پہاڑیوں میں بے ہوش ہو جانے والی ایک فلپینی خاتون کو بچایا۔ 3 گھنٹوں تک اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اسے نیچے ایمبولینس تک پہنچایا۔ یہ راستہ اتنا دشوار گزار تھا کہ یہاں ہیلی کاپٹر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اگر فیصل شلمانی یہ ہمت نہ کرتے تو شاید اس خاتون کی زندگی نہ بچ پاتی۔ اور ہمت کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے جس طرح سے اپنے کندھے پہ 3 گھنٹے تک اٹھا کے یہ ٹریکنگ کرتے رہے، نیچے اترتے رہے۔ اس کے لیے جسمانی قوت بھی چاہیے، اس کے لیے ہمت سے بھی کوئی اور بڑا لفظ ہو تو وہ شاید یہاں پہ صادق آئے۔ تو فیصل صاحب نے جو کام کیا، اس کے بعد ان کی ویڈیو وائرل ہوئی، ان کی خبر بڑے بڑے اخبارات نے دی، میڈیا آؤٹلیٹس نے دی، حتیٰ کہ یورپین اخبارات نے، فلپینی تو ہیں ہی اس میں کیونکہ ان کے شہری کو بچایا، عربوں سے لے کے یورپین میڈیا تک اس کی خبر پہنچی، اور برٹش میڈیا بات کر رہا ہے، اور فیصل شلمانی کے اس شاندار کردار کو خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور پاکستان ہو رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس پہ اماراتی شہریوں نے بھی ویڈیو پوسٹ کی اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ، یہ ہمارے وہ پاکستانی جن کے لیے ہمیشہ ہم رسپیکٹ کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پھر پاکستانیوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یو اے ای تو ہمارا گھر ہے، لیکن اماراتی شہریوں نے ان سے کہا کہ آپ کا صرف گھر نہیں بلکہ ہم فیملی ہیں، اور بہت سی ایک دوسرے سے محبت کے جملوں کا تبادلہ ہوا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے پاکستانیوں کو کیوں نکال رہے ہو وغیرہ وغیرہ، تو کہتے تھے کہ ایک انسانیت نوازی والے ویڈیو اور ایک سیاسی پہلو کو الگ الگ رکھیے۔ ہم کسی پاکستانی کو محض پاکستانی ہونے پہ نہیں نکال رہے، نہ وہ شیعہ ہونے پہ نکالتے ہیں، نہ نام علی ہونے پہ نکالتے ہیں۔ یہ جتنی ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، لوگ ہیں وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علی نام کی وجہ سے نکالا گیا ہے، کیونکہ ان کی کہانی دوسرا ورژن تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں آ کے بھی آپ ان کی گفتگو سن لیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ کہتا تھا کہ میں امارات میں شیعہ مجلس میں شامل ہوا اور اسی پہ مجھے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا 10 دن جیل میں رکھنے کے بعد۔ اب میں نے کہا کہ اچھا شیعہ سے امارات کو مسئلہ ہے تو یہ وہاں مجلس میں گیا تھا اس لیے نکال دیا؟ تو اگر شیعہ سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو وہ مجلس ہونے ہی کیوں دے رہے ہیں اپنے ملک میں؟ یہ بھی تو دیکھیں۔ یعنی وہ ان کو مجلس ہونا وہ کوئی مسئلہ نہیں کرتا، لیکن ایک بندہ پاکستانی شریک ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میں پہلے کہا کہ کسی کو شیعہ اور علی ہونے کی وجہ سے نہیں، آپ کے سوشل میڈیا پہ بڑی باریکی سے فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو چھانتے ہیں آپ کے کردار کو، اور یہ خوش ہونا ایران نے تو یہ کر دیا، وہ دیکھو ایک اور ڈرون آ رہا ہے، وہاں خلاف ورزی کرنی قانون کی، تو کون چھوڑے گا کسی کو؟ میں پھر دہراتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ اب بھی ہوں گے، یا شاید لاکھوں میں تعداد ہو پاکستانیوں کی، وہ موجود ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی نکال نہیں رہا۔ جن کو اچانک سے بلایا جاتا ہے، جن کو نکالا جاتا ہے، اپنے سوشل میڈیا پہ دھیان رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پوسٹ آپ نہیں کر رہے لیکن کوئی آپ کو بھیج رہا ہے اور وہ امارات مخالف اس میں مواد ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو آپ کو بھی ذمہ دار سمجھیں گے اس کا۔ تو یہ اپنے آپ کو صرف اس سوچ میں قید کر لینا کہ نام کی وجہ سے کوئی نکال دے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کاموں کی وجہ سے لوگ نکلتے ہیں، اور کام کی وجہ سے ہی لوگوں کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ فیصل شلمانی نے جو کام کیا ہے، اب یہ بھی پاکستانی ہے نا، ہوتا تو یہ کہ وہاں کا میڈیا اس پہ بات نہ کرتا، وہاں کے شہری اس کو اپریشیٹ نہ کرتے، لیکن وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہاں مسئلہ پتہ چلتا ہے پاکستانی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری وہ سوچ مسئلہ ہے جو جذباتی قسم کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے موبائل میں کون کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہر ایک چیز سرکار دیکھ رہی ہے۔ لوگ اتفاق نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے، لوگ کہیں گے تمہیں کیا پتہ۔ اچھا ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ مجھے 15 سال پہلے نکال دیا علی نام ہونے کی وجہ سے۔
اب ان کو بھی آپ ذرا کویشچن کر لیجئے کہ بھائی 15 سال پہلے اگر وہ علی نام والوں کو نکال رہے تھے تو اس کے 10 سال بعد وہ علی نام والوں کو ویزا کیوں دے رہے تھے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ اب لوگ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ مطلب یہاں تو ہونا کہ اگر ان کو مسئلہ ہے کہ وہ شیعہ نام والوں کو، شیعہ مسلک والوں کو نہیں آنے دیں گے، تو بھیا وہ ویزے کیوں دے رہے ہیں؟ جب وہ 15-20 سال سے لوگوں کو نکالی جا رہے ہیں تو پھر نئے بندوں کو کیوں آنے دے رہے ہیں؟ اور یہ کوئی ایسے بندے نہیں ہیں جو یہاں پہ آئے اور انہوں نے کوئی 1-2 ارب ڈالر کی یا 1-2 ارب روپے کی کوئی انویسٹمنٹ بنا لی اور ان کی وہ انویسٹمنٹ کھانے کے لیے ان کو نکال دیا۔ عام مزدور بندوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کئی لوگوں کے کاغذات پورے نہیں ہیں، کہیں کا سوشل میڈیا استعمال ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارا واویلا ہوتا ہے۔